اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے سورہ غاشیہ کی تلاوت کی ہوگی، اس کی پریکٹس کیا ہوگا، اسے پڑھنے کی کوشش کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے سورہ غاشیہ اسٹارٹ کیا تھا جو مکمل نہیں ہوا تھا۔ امید ہے کہ اس ایپیسوڈ میں سورہ غاشیہ میں مکمل کر دوں گی، کیونکہ سورہ غاشیہ میں ٹوٹل 26 آیت ہے، جس میں سے 13 آیت کمپلیٹ ہو چکی تھی، تو باقی کی 13 آیت اس ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کروں گی۔ اور اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سورہ غاشیہ کی بہت اچھے سے گھر پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کرائیں گے اور خود بھی کریں گے۔ تو چلیے سورہ غاشیہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ غاشیہ کی 14 والی آیت، کیونکہ 13 تک کمپلیٹ ہو گیا تھا، 14 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ واو زبر وا، الف کیف زبر اک و اک، واو الف زبر وا و اک وا، با میم دو پیش بم و اک وا بم۔ بم میں ادغام کا قانون آ گیا ہے، یرملون والا لیٹر آ گیا ہے، اس کے لیے بم و اک وا بم۔ میم واو زبر مو، زواد واو پہ زو، موضوع، عین ہا زبر اہ، موضوع اہ۔ ہماری 15 آیت ہے۔ واو زبر وا، نون زبر نا، ونا، میم الف زبر ما، ونما، رو زیر ری، ونما ری، قوف پیش کو، ونما ریکو۔ میم سوا زبر مس، فا واو پیش فو، مصفو، فا ہا زبر فہ، مصفوفہ، ونمارکو، مصفوفہ۔ 16 آیت ہے۔ واو زبر وا، زا زبر زا، وزا، رو الف زبر رو، وزرو، با یا زیر بی، یا پیش یو، وزرو بیو۔ میم باب زبر مب، سواد واپس سو، مب سو، سا ہا زبر سا، مب سو سا، وزرو بیو، مب سو سا۔ الف زبر آ، فا زبر فا، افا، لام الف زبر لا، افلا، یا نون زبر ین، زو پیش زو، ین زو، رو واپس رو، ین زرو، نون زبر نا، ینظرون، افلا ینظرون۔ الف زیر ای، لام لام زبر لل، ایلل، الف زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ افلا ینظرون ایلل ابیلی، کیف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف، خو پیش خو، لام زیر لی، خلی، قوف تا زبر قط، خلقت۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ واو زبر وا، الف زیر ای، و ای، لام سین زبر لس، و الس، سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، سما، حمزہ زیر ای، سمائی، و الس سمائی۔ کیف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، و الس سمائی کیف، رو پیش رو، فا زیر فی، روفی، عین تا زبر ات، رفعت، و الی السماء کیف رفعت۔ واو زبر وا، الف زیر ای، و ای، لام لام زبر لل، و ایلل، جیم زیر جی، با الف زبر با، جیبا، لام زیر لی، جبالی، و ایلل جبالی۔ کیف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیف، و الی الجبال کیف۔ نون پیش نو، سوا زیر سی، نسی، با تا زبر بت، نصیبت،
وإلى الجبال كيف نصبت واو زبر وا الف زیر ای و ای لام لام زبر لل وإلى الالف رو زبر ار زو زی زی ارضی وإلى الارض کیف یا زبر کئی فا زبر فا کیف وإلى الارض کیف سین پیش سو تو زیر تی سوتی ہاتا زبر حت سوتی حت وإلى الأرض كيف سطحت فا زبر فا ذال کیف زبر زک فزک کیف رو زیر کیر فذکر الف نون زیر ان نون زبر نا انا میم الف مد زبر ما انما الف نون زبر ان تا زبر تا انتا میم پیش مو ذال کیف زبر زک موزک کیف رو زیر کیر مذکر انما انت مذکر 22 والی جو آیت ہے لام سین زبر لس تا زبر تا لستا عین زبر آ لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم میم کے بعد با آیا ہے تو اس لیے آلریڈی میں نے یہاں پہ گننا تھوڑا کیا ہے علیہم با زیر بی میم پیش مو بی مو اور یہاں پہ دیکھیے سواد بھی آیا سین بھی آیا ہے تو ہم سواد کو نہیں پڑھیں گے سین کو پڑھیں گے سین یا زبر سی بی مو سی تو رو زیر تیر بی مو سی تر لستا علیہم علیہم بے مسیطر الف لام زیر ال لام الف زبر لا الا میم نون زبر من الا من تا زبر تا واو لام زبر ول تا ول لام کھڑا زبر لا تولا الا من تولا واو زبر وا کیف زبر کا وکا فا رو زبر فر وکفر الا من تولا وکفر ہماری 24 والی آیت ہے فا زبر فا یا پیش یو فیو عین زال زبر از فیو از زال زیر زی فیو از زی با پیش بو فیو از زی بو ہا لام پیش ہل فیو از زی بو ہل لام کھڑا زبر لا فیو از زی بو ہل لا ہا لام پیش ہل فیعذبوہ اللہ عین زبر آ ذال الف زبر زا عزا با لام زبر بل عذابل فیعذبوہ اللہ العذاب الف کیف زبر ایک با رو زبر بر اکبر فیعذبوہ اللہ العذاب الاکبر الف نون زیر ان نون زبر نا ان نون مشدد کا قانون آ گیا ان الف زیر ای لام یا زبر لے ای لے نون الف مد زبر نا الینا الف زیر ای یا الف زبر یا ای یا با زبر با یا با حامیم پیش ہم یا بہم ہماری اس سورے کی آخری جو آیت ہے 26 والی آیت سا میم پیش ثم میم زبر ما ثم میم مشدد کا قانون آ گیا ثم الف نون زیر ان نون زبر نا ان نون مشدد کا قانون عین زبر آ لام یا زبر لی علی نون الف زبر نا علینا ثم ان علینا حاضر ہی سین الف زبر سا ہی سا با زبر با حامیم پیش ہم بہم ہی سا بہم ثم ان علینا حسابہم. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے
14 سے لے کے 26 آیت تک اس سورہ کو کمپلیٹ کیا ہے. بس اسی کے ساتھ ایک بار اور میں اس کی پریکٹس کرا دوں تاکہ ایک ساتھ اگر آیتوں کو پڑھے تو کس طرح پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. جس طرح سے میں نے ایک ایک آیت کو کس طرح سے پڑھا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی سورہ غاشیہ کو بہت اچھے سے اپنے بچوں کو اس کی پریکٹس کرائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس ایام میں سورہ کی تلاوت کریں گے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. اس بار بھی ہم جو واقعہ، جو کہانی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ کربلا سے جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ کہانی واقعہ کربلا رونما ہونے کے بعد کی ہے، جب اہل حرم پھر سے مدینہ لوٹ آئے تھے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چوتھے امام کئی سالوں تک آنسو بہاتے رہے، اور جب بھی ان کے سامنے کوئی شام کا نام لیتا تو ان کا گریہ اور بھی زیادہ ہو جاتا. ایک بار ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. جب وہ تھوڑی دور پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بہت پریشان نظر آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی وزٹر ہے. وہ شاید کہیں ٹریول کر رہا تھا، راستہ بھٹک گیا ہے اور پیاس کا غلبہ اس کے اوپر ہے. وہ کافی پیاسا ہے، کافی بھوکا ہے اور کافی پریشان ہے. جب امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا تو وہ اس شخص کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اے شخص، اگر تم چاہو تو میں تمہاری پیاس بجھا دوں، تمہیں سیراب کر دوں. میرے پاس پانی ہے، اس پانی کو تم پی لو. امام سجاد علیہ السلام اسے پانی پلاتے ہیں. وہ شخص ان کے ہاتھوں سے پانی لیتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں پتا ہوتا کہ میں کون ہوں تو تم مجھے کبھی پانی نہ دیتے. اور وہ یہ کہہ کر اپنے فیس سے کپڑا ہٹانے جاتا ہے، اور جب وہ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا رہا ہوتا ہے تو امام سجاد اسے کہتے ہیں اے شخص، میں جانتا ہوں تو کون ہے. مجھے پتا ہے کہ تو میرے علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن کربلا میں ہمارے اپنوں کو شہید کرنا، ان کا قتل کرنا تمہارا ظرف تھا. ہمیں تکلیف پہنچانا، ہم پر ظلم کرنا تمہارا ظرف تھا. لیکن آج یہ جان کر کہ تم دشمن اہل بیت ہو، تمہیں سیراب کرنا یہ ہمارا ظرف ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا ہو تو آپ پلٹ کر اس کے ساتھ برا کریں. ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کو جس نے شہید کیا، جس نے مولا کو برچھی ماری، وہ یہی ملعون تھا، لیکن پھر بھی امام نے اسے سیراب کیا. بچوں آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آج ہم جو سسٹم کو فالو کرتے ہیں وہ سسٹم کیا ہے؟ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کوئی ہمیں ایک سنائیں گا، ہم اسے 4 سنائیں گے. اور ہم کربلا میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم بعد کربلا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو قتل کرتا ہے اسے مولا سیراب کرواتے ہیں. تو وہیں امام حسین علیہ السلام جو جانتے ہیں کہ یہی لشکر ہے جو آگے جا کر ان پر پانی روک دے گا، لیکن پھر بھی مولا ان کے لشکر کو سیراب کرواتے ہیں. ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا. ہم کربلا سے بچوں کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پلٹ کر اس کے ساتھ برا کریں. دیکھیے بچوں، ایک بات کو یاد رکھیں، ہم ہمارے اعمال کے ساتھ ہماری قبر میں جائیں گے. ہمیں ہمارے اعمال کے لیے کویشچن کیا جائے گا. تو
تو اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اس کا جواب برائی سے دیں، ہم اس کے ساتھ بہتر سلوک کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم اس کے بیہیویئر میں چینج بھی دیکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال، اکثر یہ ہوتا ہے نا جب آپ پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور کسی بچے کا آپ کو دھکا لگ جائے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ اب میں اسے تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، اور پھر آپ جا کر اسے دھکا مارتے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بدلہ نہیں لینا ہے۔ کافی بار اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کی بک پر کسی سے پانی گر گیا یا کسی نے مستی کرتے کرتے آپ کی بک سے کوئی پیج وغیرہ پھاڑ دیا تو آپ اکثر یہی سوچتے ہیں اب میں پلٹ کر اس کے ساتھ اور زیادہ کروں گا۔ ایسے نہیں کرنا ہے۔ کافی بار مما آپ کو بولتی ہے کہ آج وہ آپ کو باہر نہیں لے جا سکتی، تو جب مما آپ سے کہتی ہے کہ آپ یہ کام کر دو تو آپ مما کو کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھے لے کر نہیں گئی تھی نا، اب میں آپ کا کام نہیں کروں گا۔ ایسے ہم نہیں کرتے بچوں، ہم کربلا سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں تو دشمن کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی بھی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ تو ہم ہمارے اپنوں کے ساتھ برا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی سٹوری آپ سمجھ گئے ہوں گے اور ساتھ ہی یہ بھی سیکھ چکے ہوں گے کہ آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ آپ سب کی مدد کریں، چاہے پھر وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بچوں، یہ سٹوری ہم پہلے بھی لے چکے ہیں، ہم یہ سٹوری کو ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو مورل ہے کہ ہمیں ہر کسی کی مدد کرنا ہے چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، یہ چیز سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم مائی لٹل کڈز۔ ہم بات کر رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے علم و عمل کے بارے میں کہ وہ کس طرح کا ان کا علم تھا، کیسے وہ ڈیبیٹ کرتے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ان کے ٹریول کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ جو بنی امیہ یا بنی عباس کا جو زمانہ تھا، وہ لوگ بہت زیادہ امام صادق علیہ السلام کو بغداد بلوایا کرتے، کبھی ڈیبیٹس کے لیے بلواتے، کبھی ان پر نظر رکھنے کے لیے بلواتے، کبھی کوئی اور چیزوں کے لیے کہ آپ آئیں۔ تو اس وجہ سے امام نے کئی بار عراق کا سفر کیا جس میں وہ مسجد کوفہ گئے۔ اب جو بچے زیارت پر جا چکے ہیں یا بڑے بھی اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں مسجد کوفہ، مسجد سہلہ میں مقام امام صادق علیہ السلام ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر امام گئے تھے، وہاں انہوں نے تھوڑا سا قیام کیا تھا، نماز پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد امام کا ایک مقام ملتا ہے کربلا میں۔ اگر آپ کربلا جاتے ہیں، ویسے تو جو ایام کے دن چل رہے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کربلا جاتے ہیں، تو اگر آپ کا جانا ہو تو آپ وہاں ضرور جائیے۔ کربلا میں شط فرات کے نزدیک بھی ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام ملتا ہے کہ جہاں وہ آئے تھے، انہوں نے قیام کیا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ سال پہلے تک ان کا باغ بھی ہوا کرتا تھا، انہوں نے وہاں پر کچھ پلانٹس لگائے تھے، باغ کی طرح بنایا تھا، لیکن اب خیر کنسٹرکشن کے چلتے وہ چینج ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح امام علیہ السلام کئی بار ٹریول کرتے، اور ایک سب سے اہم چیز جو امام نے اپنی زندگی میں بتائی وہ یہ تھی کہ امام علی علیہ السلام کی جو قبر تھی، جو آج نجف میں جو اتنا ماشاءاللہ خوبصورت روضہ ہے، یہ چھپا ہوا تھا۔ یعنی چھٹے امام کے زمانے تک بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ مولا علی کی قبر کہاں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے ہی اپنے ٹریول کے دوران ایک دن نجف گئے اپنے ایک صحابی کے ساتھ۔ اس صحابی کو وہ اس مقام پر لے کر گئے کہ جہاں امام علی علیہ السلام کی قبر ہے، اور انہوں نے دکھایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے دادا امام علی علیہ السلام دفن ہے۔ اس کے بعد اس جگہ کو لوگوں نے تھوڑا سا تعمیر کیا کہ یہ چیز ایک نشانی بن جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو امام کی قبر بالکل جو ہم کہتے ہیں کہ نام و نشان نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں یہ تحفہ دیا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نجف میں دفن ہیں، اور آج تو بہت ہی خوبصورت روضہ بنایا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے بہت سارے علم اور سائنسز ہم لوگوں کو دیے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے ہمیں ملی ہے فزکس، میتھس، بایولوجی، یہاں تک کہ میڈیسن، کیمسٹری، ایسٹرونومی، آج جتنے بھی علم ہمارے پاس ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بچوں کئی بار سائنٹسٹ کوئی اسٹڈی لے کر آتے ہیں، پھر کچھ سالوں کے بعد وہ اسٹڈی ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ اسٹڈی تو غلط تھی اور ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ایسا بہت بار سائنٹسٹ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو کچھ ہم لوگوں کو تھیوریز بتائی، خاص کر اگر آپ ان کی جو توحید مفضل پڑھیں، اس میں امام علیہ السلام نے اتنے خوبصورتی سے کریشن آف مین
مینکائنڈ بتایا ہے, ڈیتھ کے بارے میں بتایا ہے, پلانٹس جو ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے, بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں بتائی ہیں. لیکن آج تک کسی نے بھی امام علیہ السلام کی ان تھیوریز کو چیلنج نہیں کیا ہے, نہ ہی کوئی اس بات کو غلط ثابت کر سکا ہے کہ جو امام نے بتایا ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے اور صحیح یہ چیز ہے. آج تک امام علیہ السلام کی جو تھیوریز ہیں لوگ اسے ریفر کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ جس طرح نے امام نے سائنس کے دروازے ہم لوگوں کے لیے کھولے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کانورسیشن ملتی ہے. کانورسیشن بہت بڑی تھی لیکن میں نے اس کا تھوڑا سا حصہ صرف لیا کہ ایک اور ایتھیسٹ امام سے جب ملا اور اس نے جو ہے تو کہا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے ہی آپ کو بنایا ہے یا ہم کو اللہ نے بنایا ہے. تو پھر امام نے کہا کہ اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے, اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو میں نے خود کو بنایا ہے اور جب میں نے خود کو بنایا ہے تو میں پہلے سے موجود تھا تو پھر میں دوبارہ خود کو کیوں بناؤں گا, یا تو پھر میں نے خود کو بنایا ہے جس وقت میں موجود نہیں تھا, اور جو چیز موجود نہیں ہوتی ہے وہ دوسری چیز کو کس طرح بنا سکتی ہے. یعنی ان دونوں ہی صورتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو خود کو نہیں بنایا, یعنی مجھے بنانے والا کوئی ہے, یعنی وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس نے نہ صرف مجھے بنایا بلکہ ان تمام عالموں کو بھی خلق کیا. اور ایسے بہت سارے چیلنجز امام کے زمانے میں آتے رہے, لوگ عجیب عجیب طرح کے سوال کرتے رہے اور امام اس کا جواب دیتے رہے. ایک شخص نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ چاہے تو ساری دنیا کو ایک انڈے میں فٹ کر سکتا ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ لیکن امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے اس سے چھوٹی چیز میں دنیا کو فٹ کر دیا ہے. تو اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو امام نے کہا تمہاری آنکھ دیکھو, جہاں جہاں تم دیکھتے جاتے ہو وہ تمہاری آنکھوں میں سماتا جاتا ہے. یعنی یہ ساری دنیا ہم جتنی دور تک دیکھتے ہیں وہ ہماری آنکھوں میں اتنی سی ہماری آئی کی جو پیوپل ہوتی ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اتنا آسان کر دیتے ہیں امام ایسے سوالوں کو, اور جو ہم چیز سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح سے ہمارے ذہنوں کو روشن کرتے ہیں. اگر یہ امام علیہ السلام ویسٹ میں ہوتے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہیں بہت رسپیکٹ کرتے, ایک بہت ہی بڑے سائنٹسٹ اور اسکالر مانے جاتے ویسٹرنرز کے. لیکن یہ ہماری نااہلی ہے اور ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہمارے پاس ایسے امام موجود ہیں لیکن نہ ہم ان کو اتنی امپورٹنس دیتے, نہ ہم ان کی بتائی ہوئی چیزیں کبھی اٹھا کے پڑھتے ہیں کہ امام نے آخر ہمیں کن کن رازوں سے آشنا کروایا ہے. لیکن کڈز, میں آپ سے یہ امید کرتی ہوں جو ہماری نئی جنریشن کے بچے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے, سائنسز خاص کر جو امام نے بتائی ہے انہیں پڑھیں اور لوگوں کو دنیا کے سامنے بتائیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم لوگ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے فالوورز ہیں. سب سے زیادہ اگر کسی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے تو وہ ہماری کمیونٹی کو ہونا چاہیے. ابھی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں, آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے. اس سورہ میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 27 پارے میں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت, اذا وقعت الواقعہ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جب قیامت برپا ہوگی. تو پہلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے اذا وقعت الواقعہ. واقعہ یعنی ایک بڑا ایونٹ, ایک بڑا ایونٹ کے بارے میں خداوند عالم ہمیں اس آیت میں بتا رہا ہے اور اس سورہ میں بتا رہا ہے, اور وہ بڑا ایونٹ ہے قیامت کا دن, ججمنٹ کا دن. آیت نمبر 2, لیس لوقعتها کاذبہ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے. سیکنڈ آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایونٹ حتماً ہوگا, یعنی روز قیامت ہے اور ہم اس ڈینائی نہیں کر سکتے. آیت نمبر 3, حافظۃ الرافعہ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی, یعنی روز قیامت ایک ایسا دن ہوگا کہ تمام چیزیں الٹ پلٹ ہو جائے گی. آیت نمبر 4, اذا رجت الارض رجا. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جب زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے, یعنی یہ ایک ایسا دن ہوگا کہ تمام چیزیں الٹ پلٹ ہو جائے گی اور زمین کو جھٹکے لگیں گے, یعنی لرزے آئیں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین میں ایسے ارتھ آئیں گے کہ تمام چیزیں تہس نہس ہو جائے گی. آیت نمبر 5, وبست الجبال بسا. اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے, یعنی ایسا ارتھ ہوگا کہ جو ماؤنٹنز, بڑے بڑے ماؤنٹنز جو ہے وہ تمام ماؤنٹنز چور چور پارٹیکلز ہو جائیں گے. آیت نمبر 6, فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے.
تو اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ جو پہاڑ جو چورا چورا ہو جائیں گے، مائنیوٹ پارٹیکلز ہو جائیں گے، اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ذرات اڑ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بن کے ہر جگہ منتشر ہو جائیں گے۔ تو بچوں ہم ان آیتوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز یہ سیکھتے ہیں کہ روز قیامت ہوگی، اور جب روز قیامت آئے گی تب اس دن کیا حادثے ہوں گے اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں ان آیتوں کے تھرو بتایا ہے۔ تو ہمیں اب تک یہ پتہ چلا ہے کہ روز قیامت والے دن بڑے بڑے ارتھ کویکس آئیں گے، اور ایسے ارتھ کویکس آئیں گے کہ سارے ماؤنٹنز جو ہے وہ مائنیوٹ پارٹیکلز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔